بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 واقعات بتائیں گے جو اس طرح ہیں۔ واقعہ نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کھلے ہوئے تھے۔ باقی صحابہ اکرام کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اور دوسرے صحابہ اکرام اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ یہ واقعہ پردہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ واقعہ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے، پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں مقام بلرہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی جین گھسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ واقعہ نمبر 3، ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط پڑا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطبین سے فرمایا، تم لوگ شام نہ کرنے پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور کر دیں گے۔ صبح ہی ایک قاصد نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ گیہوں اور کھانا لایا ہے۔ صبح کو گلے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھے ہوئے نکلے جس کے دونوں کنارے موڑھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تاجروں سے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تاجروں نے کہا، ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ 1000 اونٹ گیہوں اور کھانا آپ کا آیا ہے، آپ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ مدینے کی تنگی دور ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اندر بلایا۔ جب وہ لوگ اندر گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گلے کا بہت بڑا ڈھیر رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ میرے ملک شام سے آئے گلے پر کس قدر نفع دو گے؟
ان لوگوں نے کہا 10 کے 12 دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا 10 کے 14 دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور زیادہ دو، تو ان لوگوں نے کہا 10 کے 15 دیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا تجارے مدینہ میں موجود ہیں، اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ کو 1 درہم پر 10 درہم نفع میں دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے تاجروں، گواہ رہنا، یہ تمام گلے کے اونٹ ہم نے غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیے۔ واقعہ نمبر 4، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان سے مسجد بڑھانے کی بات کی اور یہ شکایت کی کہ جمعے کے دن جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر میدان میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل رائے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق تھا کہ پرانی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، اور یہ کام مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیات کر چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بڑھایا بھی تھا اور اسے نئے سرے سے بنایا بھی تھا، اور میں اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل رائے صحابہ سے مشورہ کر چکا ہوں۔ ان سب کا اس پر اتفاق تھا کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور مسجد کو وسیع کر دیا جائے، تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ اگلے دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والوں کو بلایا اور انہیں کام میں لگایا اور خود بھی اس کام میں لگے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ چھنا ہوا چونا تیار کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول کے مہینے میں 29 ہجری میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو محرم کے مہینے میں 30 ہجری کو ختم ہوا۔ یوں 10 مہینے میں کام ختم ہوا۔ واقعہ نمبر 5، حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے امام ہیں، اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے آپ جون سی چاہیں اختیار فرما لیں۔ پہلی، آپ گھر سے باہر جا کر ان باغیوں سے جنگ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے، اور پھر آپ حق پر ہیں اور یہ باغی لوگ باطل پر ہیں۔ یا آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھول لیں، کیونکہ پرانے دروازے پر تو یہ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نئے دروازے سے چپکے سے باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں، کیونکہ یہ باغی لوگ مکہ میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھر آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی اور فرمایا میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خون بہانے والا میں بنوں۔ باقی رہی مکے جانے کی بات کہ میں مکہ چلا جاؤں، وہاں یہ باغی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے، تو میں اس سے بھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اسی لیے اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی بنوں۔ اور تیسری تجویز کہ میں ملک شام چلا جاؤں، وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سو میں اپنے دار ہجرت مدینہ منورہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔
امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔